بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ سورہ فاتحہ شروع ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ اس کے ترجمہ اور مختصر تفسیر آپ کی گزارش پیش کی جائے آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ سورہ فاتحہ قرآن کریم کی پہلی سورت ہے جس سے مصحف کی ابتدا کی جاتی ہے۔ سورہ فاتحہ کی بہت ساری خصوصیات ہیں اور اس کے فضائل ہیں اور اس کے فوائد ہیں۔ سب سے پہلی چیز، سورہ فاتحہ کے کثیر نام احادیث صحیحہ میں مروی ہیں جو اس کی عظمت و اہمیت پہ دلالت کرتے ہیں۔ اس کا ایک نام تو مشہور سورہ فاتحہ ہے، یعنی شروع کرنے والی، یعنی سورہ فاتحہ اس کو اس لیے کہا جاتا ہے اس سے قرآن کریم کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور اس کا دوسرا نام جو ہے سورۃ الحمد ہے، کیونکہ الحمدللہ رب العالمین سے اس سورت کی ابتدا ہو رہی ہے، تو ساری تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سزاوار ہے۔ تو اس سورت میں اللہ عز و جل کی بڑائی، بزرگی اور اس کے سامنے بندگی کا اظہار کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح اس کو سورۃ الشفا کہتے ہیں، کیونکہ سورہ فاتحہ کے پڑھنے سے شفا حاصل ہوتی ہے۔ مریضوں پر سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا جائے تو اس سے شفا حاصل ہوتی ہے، اور یہ احادیث سے بھی ثابت ہے اور جو ہے مجرب بھی ہے۔ اور اسی طرح اس کا نام سورہ راقیہ بھی ہے، تو راقیہ کے معنی جھاڑ پھونک کرنے والی۔ تو اس سورہ کو سورہ راقیہ اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ کچھ صحابہ کرام کی جماعت سفر کر رہی تھی، تو ایک مقام پہ ان کا پڑاؤ ہوا اور ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، تو انہوں نے وہاں بستی والوں سے کہا کہ آپ ہم کو کچھ کھلاؤ، ہم آپ کے مہمان ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے کھانے کی چیز۔ تو بستی والوں نے انکار کر دیا۔ تو یہ بڑی عیب کی بات تھی عرب میں کہ مہمان نوازی نہ کی جائے۔ بہرحال یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور پریشان تھے کہ اتنے میں جو ہے ایک لڑکی آئی اور اس نے کہا کہ دیکھو ہمارے قبیلے کے سردار کو بچھو نے ڈنک مارا ہے، تو ہم نے کوشش کی لیکن کچھ فائدہ نہیں ہو رہا ہے، اور ہمارے لوگ جو ہے غیر حاضر ہیں، اگر آپ میں کوئی جھاڑ پھونک کر سکتا ہے تو آئے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے ایک نوجوان صحابی اٹھے اور جو ہے گئے اور کہا کہ میں جھاڑ پھونک اس شرط پہ کروں گا کہ تم ہم کو جو ہے کچھ بکریاں بطور معاوضہ دو گے۔ تو اس نے منظور کیا۔ تو صحابی نے، جو نوجوان صحابی تھے جن کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے وہ لوگ صحابہ کرام، تو انہوں نے جو ہے سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھ کے دم کیا۔ تو کہتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوا گویا اس کو کوئی تکلیف ہی نہیں ہے، بالکل چنگا ہو گیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے اس نے وعدے کے مطابق ان کچھ بکریاں بطور معاوضہ دی۔ جب بکریاں لے کے پہنچے تو صحابہ کرام میں اختلاف ہوا کہ انہوں نے قرآن پڑھ کے معاوضہ لیا ہے، یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ تو وہ آپس میں کہا کہ نہیں، کچھ بھی مت کرو، ان بکریوں کے بارے میں فیصلہ یہاں تک کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں گے اور آپ سے پوچھیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ واپس آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ بیان کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان صحابی سے کہا کہ تم کو کیسے معلوم کہ یہ سورہ یعنی راقیہ ہے، یعنی اس میں شفا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے حلال ہے اور تم جو ہے میرا بھی حصہ لگا لو۔ تو بہرحال اس حدیث کے سلسلے میں بہت تفصیلات ہیں، لیکن اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو ہے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرنے سے جو ہے شفا حاصل ہوتی ہے، اور یہ جو ہے منتر والی صورت ہے۔ اور اسی طرح اس کا ایک نام جو ہے سورۃ الصلاح ہے، کیونکہ
اس صورت کو ہر نماز میں، نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے، مکمل نہیں ہے۔ اور اسی طرح بہت ساری احادیث ہیں کہ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ جو ہے نماز میں پڑھنی ضروری ہے، اس لیے اس کو سورۃ الصلاح کہا جاتا ہے، اور اس کو جو ہے سورہ ام القرآن کہا جاتا ہے، کیونکہ قرآن کریم کی بنیادی تعلیمات اس میں آ گئی ہیں۔ اور پورے علماء کرام نے کہا کہ سورہ فاتحہ سارے قرآنی تعلیمات کا خلاصہ ہے، اور سورہ فاتحہ کی ایک آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین پورے سورہ فاتحہ کا، سارے قرآن کا، پورے دین کا خلاصہ ہے۔ اور اسی طرح اس کے اور بھی نام ہیں، یہ ناموں کی کثرت جو ہے اس کی اہمیت پہ دلالت کرتی ہے، اس لیے بہت سارے علماء نے سورہ فاتحہ کی مختلف تفسیریں لکھی ہیں، طویل اور مختصر، اور خوب اس میں جو ہے اپنے علم کے دریا بہائے ہیں، اور اس میں بہترین جو معنی اور حکمت کی باتیں ہیں ان کو ظاہر کیا ہے۔ جتنا بھی سورہ فاتحہ میں غور کریں گے اتنا ہی جو ہے آپ کی علم میں اضافہ ہوگا اور جو ہے ایمان میں بھی اضافہ ہوگا۔ اور سورہ فاتحہ دراصل جو ہے یعنی ایک ادب سکھلایا گیا ہے ایمان والوں کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیسے مانگنا چاہیے اور کیا چیز مانگنی چاہیے، اور یہی ساری بندگی کا خلاصہ ہے اور زندگی کا یعنی خلاصہ ہے۔ تو سورہ فاتحہ کی فضائل میں بہت ساری صحیح احادیث وارد ہیں۔ ایک حدیث میں ہے، ابو سعید معلّہ، امام مسلم وغیرہ نے روایت کیا ہے، ابو سعید بن معلّہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، نفل نماز، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو پکارا، میں نماز پڑھتا رہا، آپ نے پھر پکارا، میں نماز پڑھ کے آپ نے بلایا، پھر نماز پڑھ کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، تو آپ نے فرمایا کہ تم نے جواب کیوں نہیں دیا؟ تو میں نے کہا کہ نماز میں تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نفل نماز سے افضل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پہ لبیک کہنا تھا۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ کیا میں تم کو بہترین صورت نہ بتلاؤں مسجد سے نکلنے سے پہلے؟ تو ابو سعید بن معلّہ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ لگا رہا، جب نکلنے کے قریب ہو گئے تو میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے مجھ سے فرمایا تھا، وعدہ کیا تھا کہ آپ قرآن کریم کی بہترین صورت مجھ کو بتلائیں گے، تو آپ نے فرمایا وہ یہ ہے الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ۔ اور اسی طرح جو ہے دوسری روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے ساتھ جبریل علیہ السلام بھی بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں جو ہے کچھ آواز آئی اوپر سے، تو جبریل علیہ السلام نے اوپر دیکھا اور کہا کہ آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے نہیں کھلا تھا، اور وہ فرشتہ اترا ہے جو اس سے پہلے نہیں اترا تھا۔ پھر وہ فرشتہ آیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو بشارت ہو دو نور کی، دو روشنیوں کی، ایک تو سورہ فاتحہ اور دوسرے سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں، جو نہ زبور میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں، نہ توریت میں، اور نہ کسی آسمانی کتاب میں، یہ جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص طور پہ اتاری گئی ہیں اور آپ کی امت کے لیے اتاری گئی ہیں۔ اور اسی طرح کی جو ہے اور بہت ساری احادیث ہیں جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کی فضیلت و اہمیت کو بتلایا ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں ایک دوسرے کو افضل قرار دینا مناسب نہیں ہے، پورا قرآن اللہ کا کلام ہے، لیکن راجح بات یہ ہے کہ سارا قرآن اللہ کا کلام تو ہے ہی، لیکن جو ہے بعض کلام بعض سے افضل ہوتا ہے، جیسا کہ سورہ فاتحہ ہے، آیت الکرسی ہے، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں، سورہ اخلاص ہے، وغیرہ وغیرہ، یعنی جس میں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح احادیث میں ان کی فضیلت مروی ہے، وہ واقعی افضل آیتیں ہیں۔ تو ایک ہی انسان کا کلام بعض دفعہ بعض کلام سے بعض کلام افضل ہوتا ہے،
تو ایسے ہی اللہ کا کلام اس سے اچھا، اس سے بہترین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں بعض کو بعض سے افضل کر دیا ہے، تاکہ بندوں کے اندر شوق اور رغبت پیدا ہو اور زیادہ سے زیادہ بندگی کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجر و ثواب اور اس کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کریں۔ تو یہ سورہ فاتحہ کی فضیلت کا بیان ہوا۔ سورہ فاتحہ کے ناموں میں ایک نام جو ہے السبع المثانی بھی ہے، یعنی مثانی کے معنی بار بار پڑھی جانے والی 7 آیتیں۔ تو سورہ فاتحہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں خود السبع المثانی کہا، اور اس کو بار بار پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ وہ اشارہ ہے کہ تم جو ہے اس کو ہر نماز میں پڑھو، اس کے علاوہ تمہاری جو بھی مشکل ہو، مصیبت ہو، اس کو پڑھو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر رحم کرے گا اور تمہاری مشکل کو آسان کرے گا۔ اور اسی طرح اس کا ایک نام جو ہے سورۃ العبادہ ہے، یعنی عبادت کی سورت، تو کیونکہ نماز عبادت ہے اور نماز میں ہر رکعت میں اس کا پڑھنا ضروری ہے، تو اسی لیے جو ہے اس کو سورۃ العبادہ کہا جاتا ہے، اور اس کو سورۃ الصلاۃ بھی کہتے ہیں، کیونکہ حدیث صحیح میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے جو ہے نماز کو میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ کیسے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو جہانوں کا سردار ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اور جب کہتا ہے الرحمن الرحیم، نہایت رحم کرنے والا بڑا مہربان ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کی بندگی کرتے رہیں گے اور آپ ہی سے مدد مانگتے رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ھذا بینی و بین عبدی، یعنی یہ معاہدہ ہے میرے اور میرے بندے کے درمیان، بندہ میری عبادت کرے گا اور مجھ سے مدد مانگے گا، اور میں اس کی عبادت کو قبول کروں گا اور اس کی مدد کروں گا۔ اور جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ پروردگار تو مجھ کو سیدھے راستے کی توفیق دے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لعبدی ما سأل، کہ بندے کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگا ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ ان لوگوں کے راستے کی توفیق دے جن پر آپ نے انعام کیا، ان لوگوں کے راستے طریقے سے بچا جن پر غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لعبدی ما سأل، کہ میرے بندے کی دعا کو قبول کیا جائے گا اور اس کی حاجت کو پورا کیا جائے گا۔ تو یہ جو ہے یعنی سوال جواب ہے، بندے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان سوال جواب ہے، اسی لیے اس کو سورۃ الصلاح بھی کہتے ہیں، نماز کی سورت۔ اسی لیے جو ہے مستحب ہے بلکہ ضروری ہے کہ ہر آیت پر رکا جائے، الحمدللہ رب العالمین رک جانا، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دے، الرحمن الرحیم رک جانا، مالک یوم الدین رک جانا۔ دیگر آیتوں میں یہ بات نہیں ہے، دوسری صورت کی جو آیتیں ہوتی ہیں اس میں ایک ہی سانس میں آپ 2 3 4 آیتیں جیسے آپ چاہیں ملا کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن سورہ فاتحہ میں جو ہے ایک ہی سانس میں 2 یا 2 سے آیتیں پڑھنا خلاف سنت ہے، خلاف ادب ہے، کیونکہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں، وہ ہماری بات کا جواب دے رہا ہے، تو اس کی بات کو سنے بغیر آگے بڑھتے جانا، بولتے جانا، یہ بہت ہی بڑی بے ادبی ہے۔ تو اس لیے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا اور دیگر صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ جو ہے ہر آیت پہ رکتے تھے، ٹھہرتے تھے، کچھ دیر وقفہ کرتے تھے، تاکہ جو ہے اللہ عز و جل بندے کی حاجت کا جواب دے، اس کے سوال کا جواب دے۔ اور سورہ فاتحہ کی فضیلت میں جو ہے اور بھی بہت ساری حدیثیں مروی ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا اور آپ جو ہے استدعا کر چکے تھے، یعنی بول کیے تھے آپ، اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا السلام علیکہ یا نبی اللہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بولے 3 مرتبہ بولے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا غم ہوا کہ کیا بات ہے، آپ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں کہ میرے سلام کا جواب نہیں دے رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے پیچھے پیچھے چلے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، حضرت جابر بھی داخل ہوئے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے میں داخل ہو گئے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارے غم کے وہیں بیٹھ گئے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اپنے گھر سے، کمرے سے، اور آپ وضو کر چکے تھے، کہا وعلیک السلام وعلیک السلام وعلیک السلام، 3 مرتبہ کہا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بغیر وضو کے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے تھے، اتنا زیادہ آپ وضو کا اہتمام فرماتے تھے۔ تو چونکہ اس وقت آپ وضو پہ نہیں تھے، اس لیے آپ نے جواب نہیں دیا، تو جابر رضی اللہ عنہ بڑے غمگین ہوئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 3 مرتبہ کہا وعلیک السلام وعلیک السلام وعلیک السلام، پھر بطور جو ہے اور دلجوئی کے فرمایا کہ اے جابر، کیا میں تم کو قرآن کریم کی سب سے بہترین صورت نہ بتلاؤں؟ تو کہا کہ ضرور بتلائیے، تو کہا کہ سورہ فاتحہ ہے، تو سورہ فاتحہ قرآن کریم کی سب سے بہترین صورت ہے۔ سورہ فاتحہ کی یعنی خاص کئی خصوصیات ہیں، تو اس میں خاص خصوصیت یہ ہے کہ اس کو ہر نماز میں پڑھنا ضروری ہے، جہری نماز ہو یا سری نماز ہو، فرض نماز ہو یا نفل نماز ہو، جماعت کے ساتھ پڑھیں یا اکیلے پڑھیں، ہر نماز میں اس کو سورہ فاتحہ کو پڑھنا ضروری ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز ناقص ہے ناقص ہے ناقص ہے۔ اور پھر جو ہے اس صورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی بڑا مقام دیا ہے، خاص طور سے قرآن کریم ذکر فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو جو ہے 7 بار بار پڑھی جانے والی آیتیں اور قرآن عظیم کو عطا فرمایا ہے۔ تو سورہ فاتحہ قرآن کریم میں داخل ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اہمیت کو بتلانے کے لیے مخصوص، اور اس کی مخصوص فضیلت کو بتلانے کے لیے الگ سے ذکر فرمایا۔ بعض لوگوں کو جو ہے غلط فہمی ہو جاتی ہے، وہ بولتے ہیں کہ سورہ فاتحہ قرآن میں نہیں ہے، کیونکہ پوچھتے ہیں کون سے پارے میں ہے، تو وہی پارے میں تو ہے، پہلے پارے میں سورہ فاتحہ ہے، اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اہمیت کی وجہ سے اس کو الگ سے مزید ذکر فرمایا ہے۔ اور سورہ فاتحہ کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں جو شفا رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچھو کے ڈسے ہوئے کے لیے، یا اور کیڑے مکوڑے کی تکلیف ڈنکوں وغیرہ پر پڑنے سے شفا حاصل ہوتی ہے، تکلیف دور ہوتی ہے۔ اور اسی طرح جو ہے اس میں صورت میں باوجود مختصر ہونے کے ساری تعلیمات کا خلاصہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں سب سے اہم چیز آداب دعا بتلائے گئے ہیں۔ بندگی نام ہے مانگنے کا اللہ سے، اور مانگنے کا ادب و سلیقہ نہ ہو تو پھر بندگی ہی بیکار ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں جو ہے بندگی کا طریقہ، دعا کے آداب کو بیان فرمایا ہے، جو دیگر کسی اور صورت میں یہ باتیں نہیں پائی جاتی۔ ہر ایک صورت کی الگ الگ شان ہے، اس کی خصوصیات ہیں اور اس کے معنی مطالب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام میں سے جس کو چاہتا ہے فضیلت دیتا ہے، اور جس میں چاہتا ہے مختلف قسم کے معانی اور مطالب اور جو ہے قیمتی حکمتوں کو سمو دیتا ہے۔ تو سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی اہم باتیں بیان فرمائی۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اللہ کے لیے سزاوار ہے جو جہانوں کا پروردگار ہے۔ یہ پہلی آیت ہے، اگر ہم بسم اللہ کو آیت شمار نہ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اپنی تعریف کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
سے صحیح حدیث میں مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تمہارا پروردگار تعریف کو پسند کرتا ہے، اسی لیے اس نے اپنے نفس کی تعریف کی۔ یعنی اللہ عز و جل یہ چاہتا ہے کہ بندے اس کی تعریف کریں، اور اسی لیے اس نے پہلی آیت کہا الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف، ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کے لیے سزاوار ہے جو جہانوں کا پروردگار ہے۔ الحمد کے معنی تعریف کے ہوتے ہیں، تو تعریف جو ہے کسی انسان کی جب ہم تعریف کرتے ہیں تو اس کی دو قسم ہوتی ہے۔ ایک تو اس کی تعریف جو ہے ان صفات کی وجہ سے ہوتی ہے جو اسی تک محدود رہتی ہیں، اور بعض صفات وہ ہوتی ہیں جو دوسروں تک پہنچتی ہیں۔ مثلا ہم جو ہے کسی یعنی کھیت کی، دریا کی، پہاڑ کی، کسی بلڈنگ وغیرہ کی تعریف کریں، کیا ہی اچھی حسین ہے، جمیل ہے وغیرہ، تو اس کو جو ہے صفات لازمہ کہتے ہیں، جو اسی حد تک رہتی ہے، اسی کے حد تک رہتی ہے، دوسرے کو تجاوز نہیں کرتی، دوسرے تک تجاوز نہیں کرتی۔ اور بعض صفات وہ ہوتی ہیں جو دوسروں تک پہنچ جاتی ہیں۔ مثلا ہم جو ہے کسی آدمی کے علم کی تعریف کریں، کیونکہ وہ علم اس کے اندر بھی ہے اور اس علم سے وہ دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ کسی آدمی کی بہادری، سخاوت کی تعریف کریں گے تو سخاوت جو ہے دوسروں تک پہنچتی ہے، اس کے اثرات پہنچتے ہیں، تو اس کو صفات متعدیہ کہتے ہیں۔ تو حمد، عربی زبان میں حمد، شکر اور مدح، یہ جو ہے کلمات ہیں جو تعریف کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو حمد جو ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی لیے جامع لفظ ہے، اس کی صفات لازمہ کے لیے اور صفات متعدیہ کے لیے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات لازمہ وہ عظیم الشان ہے، بہت ہی بڑا ہے وغیرہ وغیرہ، اور اس کی صفات متعدیہ یہ ہے کہ وہ رزاق ہے، روزی دیتا ہے، رحم کرتا ہے، معاف کرتا ہے، علم والا ہے وغیرہ، جس کی اثرات مخلوق تک پہنچتے ہیں۔ اس کے برخلاف مدح جو ہے اس تعریف کو کہتے ہیں جو اس چیز کے ساتھ مخصوص ہو جاتی ہے۔ مثلا کسی منظر کی ہم تعریف کریں، کیا ہی اچھا منظر ہے، تو وہ منظر اسی حد تک رہتا، آگے نہیں بڑھتا ہے، اس کو مدح کہتے ہیں۔ اور شکر جو ہے یہ وہ بھی حمد ہی کے معنی میں آتا ہے، لیکن اس کے لیے جو ہے زبان، دل اور اعضاء سے اس کا اظہار کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حمد کو پسند فرمایا، اور یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے اس سلسلے میں کئی اقوال مروی ہیں کہ تمہارا پروردگار حمد کو پسند کیا، تم اس لیے اس کی تعریف کرو، حمد کرو۔ اور پھر فرمایا کہ رب العالمین، سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ تو رب کے معنی مالک متصرف کے ہوتے ہیں، یعنی وہ شخص جو کسی چیز کا مالک ہے اور اس میں تصرف کرتا ہے جیسے چاہتا ہے، تو اس کو رب کہتے ہیں۔ تو الرب جو ہے بعض علماء نے کہا کہ اسم اعظم ہے، بعض نے کہا، اور رب جو ہے جب استعمال کیا جاتا ہے تو صرف اللہ ہی کے استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر غیر مخلوق کے لیے استعمال کیا جائے، غیر اللہ کے لیے، تو اس کے ساتھ جوڑنا، کسی چیز کا جوڑنا ضروری ہے۔ جیسے کہتے ہیں رب البیتی، گھر کا مالک، ایک آدمی گھر کا مالک ہے، اس کو تصرف کرتا ہے، تو رب البیت، ربۃ البیت عورتوں کہتے ہیں جو گھر کی مالکن ہوتی ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں ارباب المدرسہ، مدرسے کے ذمہ داران۔ تو جب کلمہ رب کو کسی مخلوق کے لیے استعمال کریں گے تو اس کا مضاف علیہ ذکر کرنا ضروری ہے، مطلق نہیں بول سکتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے رب لفظ مطلق آتا ہے، الرب، وہ مطلقاً ساری کائنات کا پالنہار ہے، سب کا خالق ہے، مالک ہے، متصرف ہے۔ وہ جیسے چاہتا ہے تصرف کرتا ہے، اس کا ہر تصرف جو ہے حکمت و علم و دانائی پر مبنی ہے اور مخلوقات کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ اور العالمین، تو عالم جو ہے ایک مخصوص صنف کو کہا جاتا ہے، قسم کو، مخلوقات کی۔ مثلا انسان ایک عالم ہے، جانور ایک عالم ہے، یہ دنیا ایک عالم ہے، اور ستارے ایک عالم ہیں، زمین کی اور دیگر مخلوقات ایک عالم ہیں۔ تو بعض علماء نے کہا کہ دنیا میں جو ہے
16,000 عالم پائے جاتے ہیں۔ پتہ نہیں یہ مبالغہ ہے یا نہیں ہے، بہرحال جو ہے عالم کی جگہ عوالم آتی ہے، اور یہ عالم دنیا میں بہت ہے۔ اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت قسم کی مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے۔ فرشتے کا عالم ہے، جنات کا ایک عالم ہے، انسانوں کا ایک عالم ہے، اور جو حیوانات کا ایک عالم ہے، جمادات کا ایک عالم ہے، نباتات کا ایک عالم ہے، اور ستاروں کا ایک عالم ہے۔ پتہ نہیں کیا کیا جو ہے، یعنی کتنے عوالم ہیں دنیا میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اس کائنات میں اللہ نے فرمایا کہ رب العالمین، وہ سارے عالموں کا پروردگار ہے، نہ صرف مسلمانوں کا بلکہ غیر مسلموں کا، نہ صرف انسانوں کا بلکہ غیر انسانوں کا، جنات کا، حیوانات کا، نباتات کا، جمادات کا، فرشتوں کا، سب کا پالنہار ہے، سب کی پرورش کرنے والا، دیکھ بھال کرنے والا، سب کا مالک ہے، سب میں تصرف کرنے والا ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سزاوار ہے۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے تھے، اے پروردگار، میں جیسے تیری تعریف کرنی چاہیے نہیں کر سکتا، میرے جو ہے اعضاء، میری یعنی ادراکات، میرے احساسات تیری قدرت کے سامنے عاجز ہیں۔ جیسے بندگی اور تیری تعریف کرنا چاہیے، حق ہے، وہ نہیں ہو سکتا مجھ سے۔ بس میں یہ کہتا ہوں کہ جتنی بھی تعریف ہو سکتی ہے سب تیرے ہی لیے سزاوار ہے، تو ہی ہر قسم کی تعریف کا مستحق ہے۔ اللہ کے سوا باقی جتنے بھی ہیں سب مخلوقات ہیں، ناقص ہیں، عیب والے ہیں، کمزور ہیں، اس لیے ساری تعریف اللہ کے لیے سزاوار ہے، جو عظمت والا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ساری کائنات کا پالنہار ہے، دیکھ بھال کرنے والا ہے، تصرف کرنے والا ہے، ان کی حاجات کی تکمیل کرنے والا ہے، ان کی دیکھ بھال کرنے والا ہے، پھر انسانوں و جنات کو جزا و سزا دینے والا ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابن ماجہ رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے پر جب کوئی نعمت کو نازل فرماتا ہے اور بندہ کہتا ہے الحمدللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہتر اور اس کو نعمت عنایت فرماتا ہے۔ تو جتنا تعریف کرو گے اتنا ہی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اور مزید 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 اجر و ثواب ملے گا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ابن ماجہ رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک انسان نے کہا لک الحمد یا ربی کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اے میرے پروردگار، تیرے لیے حمد ثابت ہے اور لائق ہے جیسا کہ تیرے چہرے کی بزرگی کے لیے تیری سلطنت کی عظمت کے موافق ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں کو سمجھ بھی نہیں آیا کہ اس سے کتنا ثواب لکھیں، یعنی کلمے میں اتنا زیادہ اللہ عز و جل کی حمد و ثنا ہے، لک الحمد یا ربی کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ تو فرشتے حیران رہ گئے کہ کتنا ثواب لکھیں اس کو۔ پھر جو ہے دو فرشتے اللہ کے حضور پہنچے اور کہا کہ اے ہمارے پروردگار، آپ کے بندے نے کہا لک الحمد یا ربی کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، ہم کو سمجھ میں نہیں آیا کہ کتنا اس کا اجر و ثواب لکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ویسے لکھو جیسے میرے بندے نے کہا، یہاں تک کہ جب مجھ سے ملاقات کرے گا تو میں اس کا جو ہے اجر و ثواب اس کو عطا کروں گا۔ تو جتنا اللہ کی تعریف کریں گے اتنا ہی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہے اور نوازتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم جو ہے شکر ادا کرو گے تو میں تم کو نعمتوں میں مزید ضرور اضافہ کروں گا، اور اگر ناشکراپن کرو گے تو یاد رکھو میرا عذاب بہت ہی سخت ہے۔ تو اللہ کی جتنی تعریف کریں اتنا ہی سچ ہے۔ دنیا میں سب سے سچی بات الحمدللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی
تعریف ہر طرح سے ہونی چاہیے، اور یعنی جتنی تعریف کریں گے اتنا ہی سچائی کو پائیں گے، اور اتنا ہی حقیقت کے مطابق ہماری بات ہوگی، اور اتنا ہی ہم کو اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عنایت فرمائے گا۔ کرام میں یعنی اختلاف ہے کہ لا الہ الا اللہ افضل ہے یا الحمدللہ افضل ہے۔ تو بہت سارے علماء نے کہا کہ لا الہ افضل ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جائے گا، اور لا الہ کے اقرار کرنے سے وہ مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے، اس لیے لا الہ الا اللہ افضل ہے۔ اور دیگر علماء نے کہا کہ نہیں، الحمدللہ افضل ہے، کیونکہ الحمدللہ میں اللہ کا اقرار بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کی تعریف بھی ہے۔ لیکن راجح بات تو یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ یعنی افضل کلمہ ہے، اور امام ترمذی نے روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ، سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود حق نہیں ہے، ساری خدائی اللہ ہی کے لیے سزاوار ہے، اور یعنی افضل الدعاء الحمدللہ، اور بہترین دعا جو ہے الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جتنا بھی آپ حمد و ثنا کریں گے اتنا ہی زیادہ اللہ آپ سے راضی ہوگا اور اجر و ثواب دے گا۔ اور دعا جو ہے یعنی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تو دعائے عبادہ اور دوسری دعائے مسئلہ۔ دعائے عبادہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا، بڑائی بیان کرنا، تعریف بیان کرنا، اس کو دعائے عبادہ کہتے ہیں۔ الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ پاکیزہ کلمات جو ہے دعائے عبادہ میں ہے۔ اور دعائے مسئلہ ہے کہ یہ حاجت کو پیش کرنا اپنی، کہ اے اللہ تو مجھے جہنم سے بچا، جنت میں داخل کر دے، صحت دے، عافیت دے، مال دے، روزی میں برکت دے، وغیرہ وغیرہ، تو یہ جو ہے دعائے مسئلہ ہے۔ تو جو حدیث میں کہا گیا الحمدللہ افضل الدعا، تو دعائے عبادت مراد ہے اس سے۔